والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض، أو كما قال عليه السلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. آمن الناس بر مولائے ماں، ثانی اسلام غار و قبر و بدر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، رسول مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں. آپ قریب آ جائیں، آخری والے قریب آ جائیں. فرش پہ بیٹھے ہوئے آپ اچھا نہیں لگ رہا، اور قریب آ جائیں. تمام اس ٹائم پہ قریب آ جائیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے قریب آ جائیں بس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ مکرمہ میں رکھا. اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا. نبی کریم علیہ السلام کو مکے سے لے کے مدینے کا سفر کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا سفر اتنا کلومیٹر کا سفر، اور آپ کے پاس کوئی برقی آلات میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اکیلے ہی سفر کرنا ہے. ہاں جانوروں کی سواری آپ لے جا سکتے ہیں ساتھ، لیکن اس طویل سفر کے اندر دن بھی آئیں گے، راتیں بھی آئیں گی، اور ہر قسم کے بندے سے واسطہ پڑے گا. لہذا اتنا بڑا سفر کرنا ہے تو کسی ایک معتمد کو ساتھ رکھنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خصوصی فضل ہے، آپ کی خصوصی فضیلت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا. حضور نے مکے سے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا. سارے صحابہ ہیں جو اتنے سارے ایمان لا چکے ہیں، بہت سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن قربان جائیے نبی پاک پر کہ انہوں نے سفر کے لیے جناب صدیق اکبر کو اختیار فرمایا. خود چل کے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ حضور گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا اور فرمایا: یا رسول اللہ، آپ تشریف لے آئے. فرمایا: ابوبکر، ہجرت کرنی ہے، مکے کو چھوڑنا ہے، مدینے کی طرف سفر کرنا ہے. جو شخص کسی جگہ میں پیدا ہوا، وہیں سکونت اختیار کی، وہیں بال بچے پیدا ہوئے، وہیں اس کا گھر بار موجود ہے، ساری زندگی اس کے باپ دادا نے وہاں گزاری. وہ ایک ہستی کے کہنے پر کہ جناب مکے سے مدینے کا سفر کرنا ہے، وہ چوں چرا نہیں کرتا کہ حضور کیوں سفر کرنا ہے، کیا حالات پیش آ گئے. فرمایا: یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا کہ مکہ چھوڑنا ہے تو مکہ چھوڑ دینا ہے، اب مدینے چلا جانا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی: یا رسول اللہ، آپ تشریف لے آئے. فرمایا کہ ہاں، مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دینا ہے. ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، وہ 2 اونٹنیاں آپ قبول فرما لیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، قیمت سے لوں گا، فری میں نہیں، قیمت سے لوں گا. ابوبکر صدیق نے کہا: حضور سب آپ کا ہی ہے، آپ قبول فرمائیں. فرمایا: یا رسول اللہ، میں قیمت سے لوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: ابوبکر، میں قیمت سے لوں گا. حضور علیہ السلام نے بغیر قیمت ایک بھی اونٹنی نہیں لی، قیمت ادا فرمائی. اور یہ وہ اونٹنیاں ہیں کہ ابوبکر صدیق انہیں 6 مہینے سے ببول کے پتے کھلا کے تیار کر رہے تھے، 6 مہینے سے تیار کر رہے تھے.
علماء نے لکھا کہ ابو بکر صدیق کو امید تھی، آپ فرماتے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی اللہ کا حکم آئے گا کہ مکے کو چھوڑ دینا ہے، مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تو میں اس امید کے ساتھ ان اونٹنیوں کو پال رہا تھا کہ نبی پاک آئیں تو میرے ہی گھر پہ تشریف لائیں گے۔ امید دیکھیں ابو بکر صدیق، میرے ہی گھر پہ تشریف لائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت شروع ہوئی، واقعہ بہت طویل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کہاں ٹھہرے، کہاں کیا کیا، ام معبد کا واقعہ ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، سفر جاری ہے ہجرت کا۔ اب جب کافر قریب ہوئے، کیونکہ نبی پاک کے پیچھے وہ روانہ ہو چکے تھے حضرت ابو بکر کو پکڑنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کا معاذ اللہ محاصرہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں۔ اب غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام کو لے جانا ہے، انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، یہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، غار ثور میں تشریف لے گئے، اور یہ عظمت، کندھوں کی عظمت اللہ جانتا ہے، اور جو کندھوں پہ تشریف فرما ہوا وہ جانتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کندھوں کو برکت عطا فرمائی۔ غار ثور کے دھانے پر جب پہنچے تو ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہرے، میں ہو کے آتا ہوں، میں اندر ہو کے آ جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں غار ثور کا دانہ ہے، سالوں سے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر موذی جانور ہوں گے، تکلیف دہ چیزیں ہوں گی، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہریں، میں اندر کا انتظام کر کے آتا ہوں، اگر کسی چیز نے تکلیف دینی ہوئی تو وہ مجھے پہنچائے گی، آپ کو نہیں، میں اندر جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے لیے اندر گئے، سارے سوراخوں کو بند کیا، جالوں کو صاف کیا، لیکن ایک سوراخ باقی رہا، وہاں اپنا انگوٹھا مبارک لگا دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کو آواز دی کہ یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیں۔ نبی پاک تھکے ہوئے تھے، اتنا لمبا سفر کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے، اب میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انگوٹھا ہے سیدھے پاؤں کا، یہ سوراخ میں لگا ہوا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام یوں تشریف فرما ہو گئے ران پہ، سبحان اللہ نہیں بولے آپ، ران پہ تشریف فرما ہو گئے۔ اب یہاں انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے، یہاں حضور کی نیند کا خیال بھی کرنا ہے، مبادا کوئی بھی چیز ہوئی حضور کی نیند میں خلل آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، اور صحابہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی ایک چیز بھی، ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، حضور کی نیند میں فرق نہ آئے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے۔ نبی پاک رات پہ تشریف فرما ہو گئے، آنکھوں کو بند کر لیا، وہاں سالوں سے ایک ساتھ موجود تھا جو مشتاق دیدار مصطفیٰ تھا، وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ کہیں ایسا ہو کہ وہ آمنہ کا لال تشریف لائے تو میں اس کے دیدار کروں، اس کے چہرے کو دیکھوں، لیکن یہاں ابو بکر صدیق نے انگوٹھا لگا دیا تھا، یہاں انگوٹھا لگا دیا تھا، اس کے دیدار میں فرق آ رہا تھا، وہ نبی پاک کو دیکھنا چاہتا تھا، لہذا اس نے نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے شوق میں انگوٹھے پہ ڈس دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انگوٹھا لگائے رہے، ہم میں سے کسی کو سانپ نے ڈسا نہیں ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا، لیکن سانپ کا ڈسا ہوا کیسا ہوتا ہے یہ جاننے کے اعتبار سے ہر ایک جانتا ہے کہ جب وہ ڈس مارتا ہے تو اس کے بعد کسی کا پاؤں اپنی جگہ ٹھہرا رہے یہ ناممکن سی بات ہے، کسی کا ہاتھ اپنی جگہ ٹھہرا رہے یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن ابو بکر کا یہ عشق تھا، یہ محبت مصطفیٰ تھی کہ سانپ نے ڈس بھی مارا، ڈس بھی دیا، لیکن اس بندے نے یہ دیکھا کہ میرے آقا میری رانوں پہ تشریف فرما ہے، میں نے انگوٹھا نہیں ہٹانا۔ خلل آئے گا نا، نیند میں خلل آئے گا، حضور کے آرام میں خلل آئے گا، لیکن جب برداشت اپنے جواب دے گیا پھر بھی انگوٹھا نہیں ہٹایا صدیق اکبر نے۔ آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور حضور کے گالوں پہ ٹپکے۔ اب حضور کی آنکھ کھلی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ میں یا رسول اللہ سانپ نے ڈس دیا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس جگہ پہ لگا دیا، وہ فوراً جو ڈسا ہوا تھا وہ صحیح ہو گیا، ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کا درد کا احساس جاتا رہا، نبی پاک علیہ السلام نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ یہاں آپ غور کیجئے،
کہ اگر نبی پاک کی نیند میں خلل آتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ سکتی تھی، آپ کی تکلیف ختم ہو سکتی تھی، لیکن وہ بندہ یہ نہ سوچا کہ میں نبی پاک سے عرض کر دوں گا کہ یا رسول اللہ جان کا بچانا تو سب سے بڑا فرض ہے، اگر جان نہیں بچی تو نماز کیسے پڑھوں گا، جان نہیں بچی تو حج کیسے کروں گا۔ اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا، اس نے صرف یہ دیکھا کہ میری جان سے بڑی قیمتی چیز نبی پاک کا آرام ہے، حضور کا آرام ہے، اس میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ جان اگرچہ جائے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان و جان فروز غرر کی ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں جان کا بچانا سب سے بڑا فرض ہے۔ جب صدیق اکبر نے اس فرض کو ادا کر دیا تو اب کون سا فرض دیتا ہے جو ادا نہ کیا ہو، کون سا فرض دیتا جو صدیق اکبر نے ادا نہ کیا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے، کافروں نے محاصرہ کر لیا۔ غار ثور آپ دیکھیں گے نا، کوئی گہری یا اونچی نہیں ہے، بہت تنگ ہے، بہت تنگ غار ہے، یعنی آپ غار ثور میں جاتے بھی نا تو یوں جائیں گے، بالکل آپ کھڑے ہو کر یا آرام کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اب یہ دھانا ہے، یہ غار ثور کا منہ ہے، یہاں سے حضرت صدیق اکبر اندر گئے، یہاں سے مصطفیٰ کریم اندر تشریف لے گئے، اور یہیں پہ آ کے کفار کھڑے ہوئے۔ اگر ذرا سی بھی ہلتے تو کافروں کو سایہ نظر آ جائے گا، اور وہ اسی طاق میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں نظر آ جائیں۔ اللہ کا کرنا دیکھو کہ وہاں ایک مکڑی نے جال تان دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ یہاں اگر کوئی آیا ہوتا تو یہ جال صاف ہو چکے ہوتے، کبوتری انڈے نہ دیتی، چلو یہاں سے چل دو، یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اہتمام کیا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کافروں سے بچایا۔ اب آپ قرآن سنیں، اللہ فرماتا ہے الا تنصروا، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو تو نہ کرو۔ مزاج دیکھیں آپ رب تبارک و تعالیٰ کا، مزاج دیکھیں آیات قرآنیہ کا۔ آپ کہتے ہیں نا کسی کو کرنا ہے تو کر، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک فیصلہ سنایا، میں الا تنصروا، مدد کرنی ہے تو کرو، فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے میرے محبوب کی تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا محبوب وہ ہے کہ اس کی بلا واسطہ میں خود رب تعالی مدد فرماتا ہوں، میں خود اس کے اوپر کرم کرواتا ہوں۔ اب کافروں نے نبی کریم علیہ السلام کے نکلنے کا سبب بنے، حضور علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کفار جیسے قریب آئے، دھانے کے منہ پہ آئے تو صدیق اکبر گھبرائے، ان کو ڈر ہوا کہ مجھے اپنی پرواہ نہیں لیکن نبی پاک موجود ہیں، کافروں نے اگر حضور کو دیکھا تو مبادا کوئی تکلیف پہنچائیں، لہٰذا انہیں ڈر ہوا۔ اللہ قرآن کریم میں باتیں نقل کر رہا ہے، پورا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ فرمایا محبوب غار میں چلا گیا، صدیق اکبر گھبرائے کہ کافر دیکھ نہ لیں، نبی پاک نے فرمایا لا تحزن، میں اے میرے صحابی گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں مجدہ سنایا، میں گھبراتا کیوں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اذ قال لصاحبہ، نبی نے اپنے صحابی سے کہا، نبی نے اپنے صحابی سے کہا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ موجود تھے، لیکن ایک کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ نبی کا صحابی ہے، اگرچہ ان کی صحابیت قطعی ہے، لیکن ابو بکر وہ صحابی ہے کہ رب نے عرش پہ ہو کر بھی یہاں پر صدیق اکبر کی صحابیت کا اعلان فرمایا۔ جو لوگ صدیق اکبر پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی صحابیت پہ طعن کرتے ہیں، وہ بدبخت لوگ اس قرآن کی آیت میں کیا جواب دیں گے کہ اللہ صدیق اکبر کو نبی کا صحابی فرما رہا ہے، تو اس نے اپنے صحابی سے فرمایا غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہے، معراج کی رات جب حضور عرش پہ گئے نا، معراج کی رات جیسے جلوے رب تعالیٰ کے میرے آقا نے دیکھے، کسی نے نہ دیکھے، کسی نے نہ دیکھے، اور ہجرت کی رات غار ثور کے اندر جیسے جلوے صدیق اکبر نے حضور کے دیکھے، کسی نے نہیں دیکھے۔
حضور علیہ السلام کے وہ جلوے ملاحظہ فرمائیں، نبی پاک کی وہ شان ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مخاطب کر کے کہا، یا ابا بکر انت صاحبی علی الحوض، میں اے ابو بکر تو حوض پہ میرا ساتھی ہوگا، حوض پہ میرا ساتھی ہوگا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ مولا علی کی محبت کو لازم پکڑو، اور کیا تم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ غصب کرنے والے کی محبتوں کو دل میں بسا لیا؟ مولا مرتضیٰ کی اگر محبت نہ ہوئی تو جام کوثر کون پلائے گا؟ ارے میں نے کہا کہ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں قیامت کے دن اپنی قبر سے باہر آؤں گا تو سیدھے ہاتھ پہ صدیق ہوں گے، الٹے ہاتھ پہ عمر موجود ہوگا، یوں میں تشریف لاؤں گا۔ قیامت کا ایسا موقع ہوگا، مولا مرتضیٰ اگرچہ جامع کوثر پلائیں گے، اس کا ہمیں انکار نہیں، لیکن سب سے پہلے قبر سے باہر صدیق اکبر آئیں گے حضور کے سامنے۔ یہ ماننی پڑے گی بات، صدیق اکبر کے ساتھ اور حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام، یہ سارے ایک ساتھ باہر آئیں گے۔ سب سے آخر میں آنے والوں کی عظمت کو مانو، اور جو سب سے پہلے باہر تشریف لا رہا ہے اس کا مقام نہ فرمایا انت صاحبی علی الحوض، میں تو حوض پہ میرا ساتھی ہے، وانت صاحبی فی الغار، تو غار میں میرا ساتھی ہے۔ وہاں غار کے باہر ایک کبوتری نے انڈے دیے، اللہ نے اس کی نسل کو آج تک باقی رکھا کہ اس نے میرے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے پہرا دیا تھا، قیامت تک اس کی نسل باقی رہے گی مدینے میں۔ اور وہاں صدیق اکبر نے اندر پہرا دیا، اللہ نے اس کی نسل کو باقی رکھا۔ گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ جس نے غار کے باہر پہرا دیا اسے بھی باقی رکھا جائے گا، اور جس نے غار کے اندر پہرا دیا اسے بھی باقی رکھا جائے گا۔ آج بھی دیکھیں جناب صدیق اکبر کو وصال فرمائے میں کتنا عرصہ ہو گیا، صدیاں گزر گئی، اور ایسا نہیں ہے کہ صدیق اکبر کی ہر دور کے اندر مدح و سرائی کرنے والے آئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح و سرائی کرنے والے جہاں موجود تھے وہاں گستاخ بھی موجود تھے۔ اس عرصے کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک لمحہ ایسا دکھا دو کہ صدیق اکبر کا ایک درجہ نیچے ہو گیا ہو۔ درجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کوئی گھٹائے سے گھٹا نہیں پا رہا، کیونکہ جس چراغ کو اللہ جلا دے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ انت صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو حوض پہ میرا ساتھی ہوگا، وانت صاحبی فی الغار، اور غار میں میرا ساتھی ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں ہی یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابھی جعفر طیار سوسائٹی میں ایک خنزیر نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کی، آپ کو ان پڑھ کہا، آپ کو جاہل کہا، اور کہا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صدیق اکبر کو ان کی اوقات دکھا دی۔ اوقات کس نے کس کو دکھائی یہ ہمارا کلام نہیں، کیونکہ ہم فاطمہ زہرا پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، مولا مرتضیٰ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جس سور نے بھونکا اسے جواب دینا نہایت ضروری ہے۔ کوئی جاہل، کوئی ان پڑھ، کوئی گوار یا کوئی خنزیر جناب صدیق اکبر پہ بھونکے، اس کا جواب دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیا اوقات ہے صدیق اکبر کی، کیا حیثیت ہے صدیق اکبر کی، اور کیا مقام ہے صدیق اکبر کا، یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ امام زین العابدین آپ کو بتائیں گے، یہ امام باقر آپ کو بتائیں گے، یہ امام جعفر صادق آپ کو بتائیں گے۔ ایک شخص امام زین العابدین کے قدموں میں آتا ہے، کہتا ہے حضور ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ فرمایا آپ پوچھو۔ کہنے لگا کہ ما کان ابو بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا، کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا؟ امام زین العابدین نے صرف 2 لفظوں میں جواب دیا، فرمایا کمنزلتہم الساعۃ۔ کیا فضائل گنائے جاتے ہیں، ایک ہی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا سنہری جالیوں کے سامنے جا، روز اطہر پہ حاضری دے، جو مقام آج ان دونوں کا اس وقت ہے وہی زندگی میں مصطفیٰ کے یہاں مقام تھا، وہی مقام تھا۔ کوئی حضور کی بارگاہ میں آئے کچھ مانگے، وہ کہے کہ یا رسول اللہ اگر میں واپس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ کہا ابو بکر کے پاس آنا، اس کے بعد حاضری دینا۔ نبی پاک اپنے بعد ہر معاملے میں صدیق اکبر کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس آنا، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، اور اشارے کر رہے ہیں کہ میرے بعد
جو میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا، جو میرے بعد میری روحانیت کا وارث ہوگا اور میرے بعد میری خلافت کا وارث ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا، وہ صدیق ہوگا۔ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لانے لگے، حضور نے جبریل امین سے کہا کہ میں نے اتنا بڑا سفر کیا ہے اور رات کے تھوڑے سے عرصے میں کیا ہے، لامکاں کا میں نے دیدار کیا ہے، اللہ رب العزت کی زیارت کر لی، اللہ کا حکم ہے کہ جا کے لوگوں کو بتانا ہے، لیکن اتنی بڑی بات مانے گا کون کہ چند سیکنڈوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر کوئی زمین سے عرش پہ پہنچ جائے اور وہاں سے رب کا دیدار کر کے بھی آ جائے، مانے گا کون؟ جناب جبریل امین علیہ السلام کے الفاظ فرماتے یا رسول اللہ آپ گھبرائیں مت، کوئی بھی آپ کو انکار کر دے کوئی پرواہ نہیں، میں لیکن جب آپ زمین پہ جا کر اپنی معراج کا قصہ سنائیں گے تو وہاں ایک صدیق موجود ہے، وہ آپ کی تصدیق کرے گا، وہ آپ کی بات کو سچ کہے گا۔ نبی پاک زمین پہ تشریف لاتے ہیں، معراج کا واقعہ سناتے ہیں، ابو جہل نے انکار کر دیا، کافروں نے انکار کر دیا، لیکن صدیق اکبر سے جیسے ہی کہا گیا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں جناب یہاں سے وہاں تک پہنچ گیا، عرش سے لامکان تک پہنچ گیا، رب کا دیدار بھی کر لیا اور وہاں سے سیکنڈوں میں آ گیا، تو کیا آپ اس بات کو مان لو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا گیا کہ آپ کے دوست نے کہا ہے، آپ کے محبوب نے کہا ہے، جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر اس سے بڑی بات کو حضور فرماتے تو میں بغیر کچھ کہے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتا، اس سے بڑی بات بھی اگر حضور فرماتے تو میں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ عشق ہے، فلسفہ عشق ہے، فلسفہ محبت ہے، جس کے اندر عیب ہوں اور اس سے کسی کو پیار ہو جائے سارے عیب بھول جاتا ہے، ساری خامیاں بھول جاتا ہے۔ محبوب ہے نا، محبوب کی خامی تھوڑی نظر آتی ہے، اس کی صرف خوبی نظر آتی ہے، خامی نہیں نظر آتی، سب کچھ بھول جاتا ہے بندہ۔ مجنون کو لیلا سے عشق ہوا، لیلا لیل سے، لیل کہتے ہیں رات کو، وہ رات کی طرح کالی تھی، جیسی رات سیاہ ہوتی ہے ایسی وہ کالی تھی، لیکن مجنون کو عشق ہو گیا اور ایسا عشق ہوا کہ قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی۔ تو جب محبوب سے پیار ہوتا ہے ہزاروں عیب بھی ہوں سب بندہ بھول جاتا ہے، کیونکہ حب کا شے یعمی و یسم، کہ کسی شے کی محبت تجھے اندھا بہرا کر دیتی ہے، دیکھنے نہیں دیتی کسی چیز کے بارے میں۔ تو کسی سے محبت ہو تو بندہ عیبوں کو بھول جاتا ہے، یہاں جو محبوب ہے وہ خود ہی بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، سرے سے اللہ رب العزت نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی مسند خلافت پہ بیٹھے، آپ کو خبریں آنے لگی، لوگوں سے سننے کو ملا، کیا خبریں آنے لگی کہ جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل حضرت علی ہے، حضرت علی کو فضیلت دے رہے ہیں ابو بکر صدیق پہ، حضرت علی کو فضیلت دے رہے ہیں حضرت عمر پر۔ تو حضرت علی کو جب اپنی مسند خلافت کے اندر یہ پتہ لگا، دیکھیں وہ خلیفہ موجود ہے، اکیلے نہیں، خلافت موجود ہے، اور مولا مرتضیٰ اگر چاہتے تو کچھ بھی اعلان فرما سکتے تھے، لیکن وہ حق تھا اور حق ہی بولے گا۔ حضرت علی کے پاس جب یہ آیا تو آپ منبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے رہے ہیں، خبردار میں کسی کو بھی اس طرح نہ پاؤں کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے، الا جلدتہ 80 جلدہ، ورنہ میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے ماروں گا؟ بولیں، جس کو حضرت علی کے نہیں کھانے وہ بولیں، حضرت علی کے کوڑے نہیں کھانے وہ بولے، کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے لگاؤں گا۔ لاہور کا حجت الاسلام کہنے لگا کہ جناب ساری زندگی اس نے سنیوں کو لوٹا، ساری زندگی اہل سنت کو برباد کیا، ساری زندگی، لیکن جب بات آئی مسلک اعلیٰ حضرت پہ پہرا دینے کی پلٹ گیا۔ ڈالر نے سب بلا دیا، مال و دولت نے سب آنکھیں بند کر دی۔ جو شخص اپنے آپ کو پنڈی میں بیٹھ کر شمشیر اعلیٰ حضرت کہتا رہا کہ میں تو اعلیٰ حضرت کی تلوار ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ پہرا دینے کی بات آئی تو تلوار غائب ہو گئی۔ کون سا ایسا موقع تھا
کہ اہل سنت کے لیے انہوں نے دفاع کیا ہو۔ حجت الاسلام کہنے لگا کہ مولا مرتضیٰ افضل ہیں۔ پوچھا کہ جناب حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر پہ فضیلت نہ دو، مجھے عمر پہ فضیلت نہ دو۔ اس کی منطق دیکھیں آپ، وہ حجت الاسلام کہلانے والا منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مولا مرتضیٰ نے عاجزی میں کہا تھا۔ کس میں کہا تھا؟ عاجزی میں کہا تھا۔ عاجزی میں تو ہر بندہ اپنے دوسرے کو افضل کہتا ہے، اپنے آپ کو حقیر بتاتا ہے۔ تو مولا مرتضیٰ نے عاجزی میں کہہ دیا تھا کہ ابو بکر صدیق مجھ سے افضل ہے، عاجزی میں کہہ دیا تھا کہ عمر مجھ سے افضل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عاجزی میں کہہ دیا تھا کہ 80 کوڑے ماروں گا۔ عاجزی میں کسی کو 80 کوڑے مار سکتے ہیں آپ؟ آؤ 80 کوڑے لگاؤں گا۔ بھائی کیوں مارا؟ یار عاجزی میں مارا ہے۔ کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات؟ تو کہا کہ حضرت علی نے کہا تھا عاجزی میں، کوئی عاجزی میں نہیں کہا تھا۔ مولا مرتضیٰ نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا تھا، اور وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے اوپر ابو بکر اور عمر کی فضیلت ایسی ہے جیسے آسمان کی فضیلت زمین کے اوپر ہے۔ بتانا چاہتے تھے، یہ فضیلت انہوں نے بتائی ہے۔ کوئی عاجزی کے اندر نہیں کہا۔ شمشیر اعلیٰ حضرت کہلانا آسان ہے، اعلیٰ حضرت کے مشن پہ کھڑا رہنا بہت مشکل ہے۔ آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے، کوئی حجت الاسلام بن جاتا ہے، کوئی علامہ بن جاتا ہے، کوئی رات کو بیان کرے صبح مفتی بن جاتا ہے، کوئی رات کو بیان کرے صبح پاسبان مسلک رضا بن جاتا ہے۔ کیا لگایا بھائی؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک ایسی چیز ہے، یوں بیان کیا، یوں پاسبان مسلک رضا بن گئے، یوں سرمایہ اہل سنت بن گئے، یوں جناب شمشیر اعلیٰ حضرت بن گئے۔ ابو سفیان پہ اعتراض کیا، پھر توبہ کر لی۔ امیر معاویہ پہ اعتراض کیا، پھر توبہ کر لی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق پہ اعتراض کیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کر اعتراض کیا۔ اب اہل سنت جاگی ہے، اب اہل سنت کو سمجھ میں آیا ہے کہ جناب یہ شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں، یہ تو شیطان ہے جو اہل سنت کی آستین میں گھس کر اہل سنت کو برباد کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور کے اندر شمشیر اعلیٰ حضرت کون ہے، اس دور کے اندر پاسبان مسلک رضا کون ہے، اس دور کے اندر سرمایہ اہل سنت کون ہے، جس نے ہر موقع پر اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھاما، جس نے ہر موقع پر امام احمد رضا کی بات کو بیان فرمایا۔ اس کا نام مولانا الیاس قادری ہے، وہ ہے پاسبان مسلک رضا۔ ہزاروں فتنے آئے اس کی زندگی کے اندر، ایک لمحہ ایسا دکھا دو کہ میرا پیر ذرا سی دیر کے لیے یہاں ہٹا، ایک لمحہ ایسا دکھا دو۔ وہ ہے شمشیر اعلیٰ حضرت۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت آج موجود ہوتے تو راول پنڈی کے شمشیر اعلیٰ حضرت کو تلوار نکال کے مار دیتے، اپنی تلوار سے اسے قتل کرتے۔ جس نے حضرت ابو سفیان کو جاہل کہا، جس نے حضرت ابو سفیان کو پلید کہا، خبیث کہا، حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی امت کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، اگر اعلیٰ حضرت آج موجود ہوتے تو خدا کی قسم ہے کہ اپنی شمشیر سے ایسے لوگوں کی گردن اڑا دیتے جن لوگوں نے اس طرح سے کیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ والد امام باقر کے، یہ والد امام باقر کے، امام باقر ان کے صاحبزادے، مولا مرتضیٰ سے پیدا ہوئے امام حسین، امام حسین سے پیدا ہوئے امام زین العابدین، اس سے پیدا ہوئے امام باقر، امام باقر سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق، ان سے پیدا ہوئے امام موسیٰ کاظم، ان سے پیدا ہوئے امام علی رضا، ان سے پیدا ہوئے امام محمد جواد، ان سے پیدا ہوئے علی ہادی، ان سے پیدا ہوئے حسن عسکری، یوں جا رہا ہے سلسلہ۔ ٹھیک ہے، یہ تمام اہل بیت کا سلسلہ اوپر تک پہنچ رہا ہے۔ امام زین العابدین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلک کے حوالے سے، حضور کے دین کے حوالے سے اور عقیدہ حق کا بیان کرنے کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، توجہ سنیے گا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا بولو۔ کہا اخبرنی عن ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں بتانا ذرا۔ یہ انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بتائیں مجھے، کیسے تھے وہ، کیا کیا تھا انہوں نے۔
حضرت امام زین العابدین نے اس کی اندر کی جو خباثت تھی اس کو جانچ لیا۔ امام زین العابدین نے کہا، ویسا ہی جواب دیا، میں تسأل عن صدیق، میں ابو بکر نہیں صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے۔ صدیق کہتے ہیں سب سے بڑے سچے کو، کہا صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جب اس نے امام زین العابدین کو کہتے ہوئے سنا صدیق، کہا آئی جی صدیق، آپ صدیق کہہ رہے ہیں ابو بکر کو؟ فرمایا ثقلت کا امک، اس کو پہلے بد دعا دی، میں تیری ماں تجھے روئے، میں نے اسے صدیق نہیں کہا۔ من ہوا خیر منی رسول اللہ والمہاجر والانصار، فرمایا کہ میں نے انہیں صدیق نہیں کہا، انہیں صدیق رسول اللہ نے کہا تھا، انہیں صدیق مہاجرین نے کہا تھا، انہیں صدیق انصاریوں نے کہا تھا۔ فرمایا کہ میری بد دعا ہے تجھے، جو صدیق کو صدیق نہ کرے فلا صدق اللہ قولا، اللہ اس کی کوئی بات میں سچائی نہ لائے۔ صدیق کہنا پڑے گا۔ جب اس کو اعتماد سنا نا، اس کا منہ اتر گیا، میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ میرا عقیدہ بیان ہوگا، میرا نظریہ بیان ہوگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اذهب، نکل لیں، اذهب، نکل۔ یہ میں آپ کو اپنے انداز میں بتا رہا ہوں، یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھی ہے بات، امام ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں لکھی ہے، امام بيهقي نے فضائل الصحابہ میں لکھی ہے۔ کہنے لگا کہ حضور میں تو سمجھتا تھا آپ میری بات کہیں گے، کہا اذهب، نکل، وتولى ابا بکر و عمر، میں جا اور ابو بکر و عمر سے محبت کر، اگر قیامت والے دن ابو بکر و عمر کی محبت پہ کوئی باس پرش ہوئی ففی عنقی، تو میری گردن پہ وہ معاملہ ہے، میں نہیں مٹ لوں گا، میں تو ان سے محبت کر، تو ان سے پیار کر، یہ کہہ کے اس کو لوٹا دیا۔ یہ ہے اہل بیت کا نظریہ ابو بکر کے بارے میں۔ یہ ابو بکر کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کا نظریہ ہے، گھر والوں کا نظریہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر جو ہے وہ در والے ہیں، ابو بکر در والے ہیں، اور بقیہ اہل بیت گھر والے ہیں۔ گھر والا افضل ہوتا ہے در والے سے، گھر والا افضل ہوتا ہے در والے سے۔ ابو بکر گھر والے نہیں، در والے ہیں۔ میں نے کہا کہ عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی تھی؟ بولے نا، پھر آپ بول نہیں رہے، جس کو کوئی شبہ ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب عاشقان صدیق بیٹے میں۔ کس کی بیٹی تھی؟ بلند آواز سے، عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔ ایک کی بیٹی کسی کے نکاح میں آئی تو یہ ہو گئے سسر، سسر در والا ہوتا ہے یا گھر والا ہوتا ہے؟ بولیں، گھر والا ہوتا ہے نا، سسر گھر والا ہوتا ہے، در والا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 3 باتیں عطا فرما دے، میری 3 پسندیدہ چیزیں ہیں۔ النظر الیک، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں، والجلوس بین یدیک، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، والانفاق مال علیک، اپنا مال آپ پہ قربان کر دوں۔ 3 خواہش کی حضرت ابو بکر نے۔ کتنی خواہش کی؟ 3 خواہش کی۔ آپ کو دیکھتا رہوں، آپ پہ اپنا مال لوٹا دوں، اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں۔ ایک خواہش بھی ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال لوٹا دیا حضور کی بارگاہ میں۔ خواہش پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ بولیں، خواہش پوری ہوئی نا؟ سارا مال حضور کی بارگاہ میں لوٹا دیا، اور حضور نے اعلان کیا، سارا مال جب لٹایا، اپنی قمیص کے بٹن بھی جناب صدیق نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کانٹے لگا کے آئے۔ نبی پاک نے اعلان کیا، فرمایا کہ خدا کی قسم ہے کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جیسا فائدہ دیا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ مصطفیٰ نے اعلان کیا، اور دیکھو حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا احسان کا بدلہ اللہ چکائے گا۔
اللہ اس کے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ جناب صدیق نے جب یہ سنا تو آپ رو دیے، میں یا رسول اللہ میرا کیا احسان ہے، مال و دولت جان سب آپ کی ہے، جب آپ چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی پاک نے جب بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا نا نبوت کا، اس وقت بھی صدیق اکبر حضور کے دوست تھے، دوست یاری تھی حضور علیہ السلام کی، اور اس طرح سے رہا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے، نبی پاک کی انہوں نے زیارت کی، حضور علیہ السلام چل رہے ہیں، صدیق اکبر چل رہے ہیں، اور بیچ میں وہ صحابی چل رہے تھے، وہ چلتے چلتے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے صدیق اکبر سے، حضور نے کہا پیچھے آ جاؤ، میں پیچھے آ جاؤ، کسی کی یہ لائق نہیں کہ ابن ابی قحافہ کے بیٹے کے آگے سے قدم بڑھائے، کسی کے لیے لائق نہیں۔ صحابی کو حضور نے پیچھے فرما دیا، میں پیچھے آ جاؤں۔ کیسی جزا عطا فرمائی اللہ نے، سارا مال حضور کی بارگاہ میں قربان کیا، میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، جاؤ سنہری جالیوں کے سامنے، قیامت تک حضور کو دیکھتے رہیں گے، قیامت تک حضور کی صحبت میں موجود ہیں۔ ایسا فیضان کسی کو بھی نہیں ملا، ایسی صحبت کسی کو بھی نہیں ملی، جناب صدیق اکبر کی جیسی صحبت کسی کو بھی نہیں ملی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سب سے بڑا سچا متقیوں کا سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک آخر میں التجا کر رہا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت، آپ سے پیار، آپ سے عشق، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہے ہمارا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ کے ایمان پہ کوئی ڈاکہ ڈالے نا تو آپ پھر اس میں غیرت دکھائیں، اپنی حمیت دکھائیں اپنی۔ کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے اور جناب صدیق اکبر کے بارے میں کہہ کے چلے آتا ہے، اور آپ مسجد کے امام کے پاس آتے ہیں کہ جناب ایسا ہوا تھا کیا، یار آپ کا عشق کہاں تھا اس وقت جب وہ صدیق اکبر کے بارے میں بات کہہ رہا تھا؟ کہاں تھا آپ کا عشق جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا جناب صدیق اکبر کے بارے میں؟ امام صاحب کی بات تو بعد میں ہے، آپ پہلے اس کو کہتے ہیں مانتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن سچا، تاریخ کی کوئی بھی روایت جناب صدیق کی عظمت گھٹائے وہ جھوٹی ہے۔ فیصلہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، تاریخ کی کوئی بھی روایت لے کے آ جائے اور کہے کہ دیکھو یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا، میں جھوٹی ہے، مانتا ہی نہیں میں اس بات کو، کیونکہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ ان سے جنت کا وعدہ ہے تو پھر کسی کی بات سننے کے لیے کوئی گنجائش رہتی ہے؟ جب قرآن نے فرما دیا تو ہم ہر ایک کو کیوں اپنے ایمان کے بارے میں سمجھوتا کر لینے کی، اپنے ایمان کے ساتھ کھیل لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں؟ کس طرح سے؟ کوئی بھی ہو یار، مولا مرتضیٰ کا نام لے کر آپ کو ابو بکر صدیق سے نفرت دلائے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام لے کر صدیق اکبر سے آپ کو نفرت دلائے، تو کیا وہ انسان ہو سکتا ہے یا وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کہیں کہ جناب سیدنا نبی کریم علیہ السلام قرآن لے کے آئے اور قرآن کریم کے اتنے پارے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی، وہ کیا نہیں کہہ سکتے؟ جو رب پہ اعتراض کرنے کہ وہ قرآن کی حفاظت نہ کر سکا تو صدیق اکبر کو چھوڑ دیں گے؟ جناب عمر کو چھوڑ دیں گے؟ خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے لیا، لیکن ان کے بارے میں کتنی گستاخیاں کی، حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ یہ گستاخی نہیں ہے حضرت علی کی؟ حضرت علی اس بات پہ راضی ہوں گے کہ انہیں خدا کہا جائے؟ حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ حضور علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، کیا وہ اس بات پہ راضی ہوں گے؟ تو میرے دوستو، میں آپ کو بھائی والا مشورہ دے رہا ہوں، آپ اپنے ایمان کے حوالے سے نا پکے ہو جائیں، مضبوط مسلک اعلیٰ حضرت کو تھامیں۔ بڑے فتنے چل رہے ہیں آج کے دور میں، بڑے پتے کو یہاں بھی لے جاتی ہے ہوا، یہاں بھی لے جاتی ہے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا ایمان بچا ہوا ہے، بچا ہوا ہے۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے گا وہ بھٹک جائے گا۔ آپ کے سامنے علماء کہلانے والوں کی مثالیں موجود ہیں، بھٹکے نہیں بھٹکے، علماء کہلانے والوں کی مثالیں موجود ہیں، لیکن جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ کھڑے رہے وہ آج بھی الحمدللہ ان کا ایمان سلامت ہے، ان کا دین سلامت ہے، ان کا مسلک سلامت ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، کسی بھی صحابی کے حوالے سے مسلک اعلیٰ حضرت کو تھامیں، آپ
مسلک اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے الحمدللہ. کیا ہے ہماری جان ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر. یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے دمادم مست قلندر. بار بار آپ کو بولنا پڑتا ہے. بیان ختم کر رہے ہیں, آخر میں کوئی جوش بھی دکھا دیں جناب صدیق کے حوالے سے. کتنی محبت ہے. دمادم مست قلندر دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر. دمادم مست قلندر یہ ہمارے بچوں کو بتایا گیا نا, دمادم مست قلندر کے علاقے. ہم بھی یہی کہہ کے بتائیں گے کہ بچوں یاد رکھنا دمادم مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر. صدیق کا پہلا نمبر. صدیق کا پہلا نمبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب صدیق اکبر کے حوالے سے مسلک حقہ پہ قائم رکھے اور ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کی حاضری, میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر کوئی بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ.